کیا آپ ایک معزز شخص بننا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تحقیر نہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں؟ آئیے آپ کو ایک فارمولہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں نجیب الرحمان اپنے چینل رک جائیں پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں اسے ہلکا سمجھا جائے یا اسے عزت نہ ملے یا اسے برا بھلا کہا جائے، اس کی تحقیر کی جائے، کوئی بھی اس کی عزت نہ کرے۔ کوئی ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی عزت نہ کرے۔ کچھ نہ کچھ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کی عزت نفس اگر اس میں موجود ہو تو یقیناً چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ مذہبی اعتبار سے عزت کی کیا اہمیت ہے اور عزت کن کو ملتی ہے، یہ بات ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے خاص طور سے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے اور ہم آپ کو آج کی ویڈیو یقیناً بہت اچھی ہونے والی ہے، ہم آپ کو بڑے کام کی بات بتائیں تو برائے مہربانی اگر آپ نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو ایک خوشی ملے، ایک راحت ملے لوگوں کے رویے سے، لوگ اس سے اچھی طرح سے پیش آئیں، لوگ اس سے اچھا رویہ رکھیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ اس کی ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی بے عزت کر کے دیکھ لیں، وہ سیخ پا ہو جائے گا، یا تو دب جائے گا اور ہرٹ ہوگا اگر کمزور ہوگا آپ کے آگے، لیکن اس کو تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اب وہ اس کا رد عمل کیسے دے، اگر آپ سے تگڑا ہے تو آپ کو پکڑ کے کوٹ دے، یا اگر آپ کو زبانی جواب میں بے عزت کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن یہ کہ کسی شخص کو بے عزتی پسند نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص عزت چاہتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی چاہتا ہے، اپنی انا کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہتا، اپنی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہتا۔ مزاجوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی رسپیکٹیبل ہوں یا ہماری بھی عزت کی جائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ اب رویہ بدلنے میں ہم کیا تبدیلی لائیں اپنے رویے میں کہ لوگ ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئیں؟ جو سب سے بڑی تبدیلی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے عزت سے پیش آئیں، ہم دوسروں کے عزت نفس کا خیال رکھیں، ہم ان کی عزت کریں، ان سے اچھے طریقے سے، خاص طور پہ کمزور لوگوں سے، وہ آپ کے جانثار بن جائیں گے۔ تو مین فارمولہ کیا ہے کہ دوسروں سے عزت سے پیش آئیں۔ اب دوسروں سے عزت سے پیش آنا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ان کو کندھوں پہ اٹھا لیں، ان کو سر پہ اٹھا لیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کا سر دبائیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ زبان، اس زبان میں شیرینی پیدا کر، اس میں مٹھاس لے آئیں، اور سچی مٹھاس لائیں، چاپلوسیاں خوش آمد والی نہیں۔ آپ کو خود ہی عزت ملنے لگی۔ ایک تو ہے نا، خام خام میں بچھے جاتے ہیں، کیوں بچھے جاتے ہیں؟ لیکن عزت احترام سے، اچھے الفاظ سے، وقار کے ساتھ بات کریں، لوگوں کے ساتھ الفاظ کا چناؤ ایسا کریں جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر آپ کی گفتگو میں طنز ہوگا، لوگوں کو آپ کی بات چبھے گی تو بھی یقیناً آپ کو کچھ چبوئیں گے، وہ بھی پھر اپنی عزت جائے گی۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ کیسے کرے؟ اگر آپ کسی کی بلٹلنگ کریں گے، یعنی کسی کو کے ساتھ تحقیر سے پیش آئیں گے، اس کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مانے گا کہ وہ آپ سے حقیر ہے؟ جیسا آپ نہیں اپنے آپ کو حقیر ماننا چاہتے، کوئی اور بھی نہیں چاہتا۔ اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ خوش ہوگا، آگے سے آپ کو بھی۔ آپ جناب کریں گے تو وہ آپ سے تو تڑاق کیسے کرے گا؟ وہ مجبور ہو جائے گا آپ جناب سے بات کرنے میں۔ کوئی انتہائی جاہل ہو جائے دو تو الگ بات ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا، یہ جو چھوٹے موٹے مزدور لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاشی طور پہ، اگر آپ ان سے، آپ بابو جی ہیں، یعنی ان کی نظر میں بابو ہیں آپ،
اگر آپ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان سے تھوڑا سا پیار سے اور عزت سے پیش آئیں، تو وہ تو آپ سے بہت ہی زیادہ عزت سے پیش آنے لگ جاتے ہیں. ان کا چہرہ آپ کو دیکھ کے کھل اٹھتا ہے، کیونکہ وہ ان سے پیار سے بات نہیں کرتا. اور اخلاق جو ہے وہ تو مومن کی میراث ہے. اچھے اخلاق ایمان کی نشانی. تو اخلاقیات پہلے مینرزم سیکھیں، لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، اپنی گفتگو میں احتیاط کریں، کسی کو طنز نہ کریں، کسی کی بیٹھ کے چغلی نہ لگائیں، لوگوں کی غیبتیں نہ کریں، کسی کے عیب نہ نکالیں. آپ جب کسی بندے کا عیب نکالتے ہیں، آپ کی عزت چلی جاتی. اور کبھی جذبات میں اتنے پاگل ہو کے چیخنے چلانے نہ لگ جائیں، تب بھی عزت جاتی. جب آپ کہیں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، لیکن بالکل بھی عزت نہیں ملتی. اگلے کو گالیاں دے رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ زوراور ہو گئے؟ زوراور ہوں یا نہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، عزت چلی جاتی ہے. اور عزت وہ جو عزت والوں میں ہو. اگر بدماشوں میں بڑے بدماش پڑ گئے، اس کو کوئی عزت نہیں کہتے. اگر رشوت خوروں میں آپ زیادہ امیر بن گئے، وہ بھی امیر ہے، ان سے زیادہ بڑی آپ نے شراب کی اور ناچ کی پارٹی کر لی، تو یہ عزت نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہم نے. برائی میں جو لوگ آپس میں مشترک ہوتے ہیں، جو ایک مل کے برائیاں کرتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. کیوں؟ ایک حمام کے ننگے ہوتے ہیں. سپورٹ بھلے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن عزت نہیں کرتے. تو اگر انسان کو عزت چاہیے تو اس کے لیے پہلا فارمولہ یہ کہ اخلاقیات سیکھے، اپنے آپ کو اچھے الفاظ کا چناؤ کرے، لوگوں سے نرمی سے گفتگو کرے، چہرے کے اوپر سے سختی ہٹائے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے بات کرے، محبت سے بات کرے، تمیز سے بات کرے. سامنے والا کہ آپ سے پھر بدتمیزی سے بات کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی آپ کی عزت کرے گا. ارد گرد کے ماحول کے لوگ جب آپ کا اچھا اخلاق دیکھیں گے، آپ محلے والوں سے، آس پاس والوں سے، آفس والوں سے اچھے طریقے سلام کرنے میں پہل کرے. جو مسلمان کو یہ پہلا ہی قدم دیا گیا ہے، سلام کرنے میں پہل کرے. یہ چیزیں آپ کو عزت ملے گی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی عزت اور اکرام کیا جائے، تو سن لو، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. یہاں مطلب زمینی خدا بننا اگر کوئی چاہے تو. جیسے ہمارے ہاں کچھ فرعون بنے ہوئے ہیں اور ہمارے سروں پہ مسلط ہے، وہ زمینی خدا والی عزت ہے. اگر چاہیے کہ خلقت آپ کے پیچھے ہو اور آپ کے ہاتھ پیر جوڑے اور آپ کے آگے کمزور اور مظلوم بن جائے، تو عزت وہ نہیں ہے. ویسے آپ کو مرتبہ مل نہیں سکتا. خلقت آپ کی محتاج نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہیں خلقت آپ کی محتاج بن جائے، تو وہ عزت اللہ کے پاس ہی ہے. کل مخلوق اللہ کی محتاج. لیکن دوسری آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ کن لوگوں کو عزت ملے گی دنیا میں. ان العزت للہ، بے شک عزت اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. آپ جانتے ہیں ایمان کی نشانی کیا؟ ایمان کی پہلی نشانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. اور جس کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، اس کا پہلا زیور جو ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. اچھے اخلاق بھی ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدتمیز تند خو یعنی جھگڑالو، ہر بدتمیز اور جھگڑالو شخص، تند خو شخص جہنمی ہے. یعنی ہر کسی سے لڑنے والا، بدتمیزی سے پیش آنے والا جہنمی. اس کا مطلب ہے کہ اخلاق اس کے اندر اگر نہیں ہے. اور نرم دلی اخلاق والے لوگوں کا ایک زیور ہے، وہ نرم دل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کے دل چڑیوں کی مانند نرم ہوتے، جیسے چڑیا کا دل نرم ہوتا ہے اس طرح سے نرم ہوتے. یعنی ظاہر نرم دل آدمی بااخلاق تو ہوگا، بات تو تمیز سے کرے گا، پیار سے کرے گا، محبت سے کرے گا، تو عزت ملے گی ملے گی. اور صاحب ایمان ہونے کی یہ نشانی. ناظرین، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور شیئر کریں.
آئندہ بھی ایسی ویڈیوز کے ساتھ حاضر رہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.